کہاں ہیں آپ کے بزرگ کہ وہ جس طرح 1965 کی جنگ میں گولے کیچ کر رہے تھے بابا صاحب، وہ کیچ والی سرکار کدھر چلی گئی ہے؟ جب فلسطینیوں پر اتنا ظلم کیا تو وہ کیچ والی سرکار کہاں تھی؟ کہاں گیا ان کا وہ سب شعلہ؟ آج کہاں ہیں وہ 12 سال پرانی برات کو زندہ کرنے والے لوگ؟ آج کہاں ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا؟ یہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، فزکس کا کوئی فارمولا بنا ہوا ہے، کہاں ہے؟ ناظرین، ابھی آپ نے مرزا جہلمی کے فالوور کی کلپ کو سماعت کیا۔ اپنے استاد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، یعنی کہ جس طرح مرزا جہلمی اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اسی طرح اس نے بھی، اس کا نام عادی ہے، اولیاء کرام کی شان میں زبان درازی کی، اور یہ کہتا ہے کہ بتائیں حضور غوث الاعظم کہاں ہے؟ وہ جنہوں نے 12 سال کے ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ زندہ نکالا، بتائیں وہ غوث الاعظم کہاں ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی اجویری کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ، نوجوانوں پہ، عورتوں پہ، مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور غوث الاعظم ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو بہت سخت ضرورت ہے کہ یہ لوگ، یہ بزرگ جو ہیں، ان کی مدد کریں۔ یہ کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ چھپ گئے یہ لوگ؟ یہ اولیاء کرام جو ہیں ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث الاعظم ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نام اس نے یہ 2 اولیاء کرام کے لیے، 2 بزرگوں کے لیے، اور دراصل اس کا یہ جو نظریہ ہے یہ تمام اولیاء کرام کے حوالہ سے ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی جو ہے یہ مدد نہیں کرتا۔ اور یہ جو اس نے جتنی بھی یہ گفتگو کی ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے، یہ ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو اولیاء کرام ہے یہ مدد نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی اہل سنت کے جو علماء ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیر ہیں، جو بزرگ ہیں، جو مدد کرتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کا جسم جو ہے اس کی جسامت پہ موٹاپا طاری ہوتا ہے تو یہ موٹاپا جو ہے اس کے دماغ پہ بھی طاری ہو جاتا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ جو ہے وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی اگر آپ فہرست بنائیں نا تو یقین کریں یہ آدمی پہلے نمبر پہ آئے۔ ایسے لوگوں کی اگر آپ فہرست بنائیں نا یہ پہلے نمبر پہ آئے۔ اچھا، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولیاء کرام ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ غوث الاعظم ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہ ان کی مدد کرتے تو پھر یہ ثابت ہونا تھا کہ یہ واقعی مدد کرنے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کی مدد نہیں کی تو ثابت یہ ہوا ہے کہ یہ مدد کرنے والے نہیں ہے۔ اچھا، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ چلو تم یہ مجھ کو یہ بتا دو کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام وہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ 100% اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اولیاء کرام کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ اس کا غلیظ ترین عقیدہ ہوگا، اور ہے بھی، کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی مدد نہیں کر سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، اولیاء کرام بھی نہیں کر سکتے، انبیاء کرام بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بتائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا؟ اگر تو تم یہ کہو کہ اللہ رب العزت کی ذات مدد کرنے والی نہیں ہے تو یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عاجز ہے۔ اگر تم یہ کہو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ کہو گے اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عاجز ہے، تم کو مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات مدد کرنے والی ہے۔ تو بھائی مجھ کو بتاؤ، اگر اللہ رب العزت کی ذات مدد کرنے والی ہے، اللہ مدد کرتا ہے، تو پھر مجھ کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ وہاں پر جو بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اور وہاں پہ جو بمباری کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس بات پہ قادر ہے، اگر اللہ رب العزت قوم عاد کو، قوم فرعون کو، قوم سمود کو ہلاک کر سکتا ہے
تو یہودیوں کو کیوں نہیں کر سکتا؟ ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ جب ہلاک کر سکتا ہے تو پھر تم مجھ کو بتا دو ہلاک کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ جیسا کہ اب تم نے اولیاء کرام کے حوالے سے کہا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تمہارا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں، تو تم نے یہ کہا، عادی نے یہ کہا کہ اگر وہ مدد کر سکتے تو انہوں نے فلسطینیوں کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس سے ثابت ہوا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہی عقیدہ رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں کی؟ فلسطین کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے بچے شہید ہو گئے، ان کو بچایا کیوں نہیں؟ ان کو شہید ہونے سے کیوں نہیں بچایا؟ اتنے مرد شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، ان کو کیوں نہیں بچایا؟ ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو کیا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کر سکتا؟ کہ وہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں زبان درازی کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، یہ بالکل نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر کی تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بھائی اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب تو نے مجھ کے دینا ہے، یہ میں نہیں دینا، یہ میں نے نہیں دینا، اگرچہ الحمدللہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کا جواب تو نے مجھے دینا ہے عادی، کہ اللہ رب العزت نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ بلکہ یہی نہیں، میں تجھ کو اور پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مدد کیوں نہیں کی؟ سامنے یزیدیوں کا لشکر تھا، امام حسین حق پہ تھے، وہ نہ حق پہ تھے، تو اللہ رب العزت نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہاں پہ نوجوانوں کو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان کے اندر بزرگ شہید ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 6 ماہ کا شہزادہ وہ بھی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مدد کیوں نہیں کی؟ ان کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ اس کے جوابات تو نے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نے یہ اعتراض کیا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہے، حضور غوث الاعظم جو ہے، یہ مدد کر سکتے ہیں تو یہ مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو بھائی کیا تیرا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے تو پھر تو مجھ کو بتا کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا جواب تو نے مجھے دینا ہے اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ اور جتنے میرے سننے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جتنے بھی یہ ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس حوالہ سے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ کے اندر ضرور مجھ کو سینڈ کیجئے گا۔